subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو گیسٹ پیپر ہے، کوشچن نمبر 1 کا اے ہے، اے اور بی دونوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ حصہ اول نثر ہے، کل نمبرات 20 ہے، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 دیکھے تھے۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ امکانی سوالات کا سیٹ ہے۔ سرگرمی الف ہے، درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ لخا جہاں سے فرار ہوا، پناہ دینے والا، جائے پناہ تعاقب کرنے والا۔ راوی کہتا ہے کہ جب لخا ہزار شکل سے بھاگا تھا، حمزہ صاحب خرا نے لشکر ظفر پیکار سے اپنے 4 ہرکارے سبادم تیز رفتار لخا بے بخا کے ہمراہ روانہ فرمائے تھے کہ جس جگہ یہ مسکن گزی ہو اور جو اسے پناہ دے، اس بادشاہ کی حقیقت سے اور اس ملک و سپاہ کی کیفیت سے حضرت خضر قدرت شاہنشاہی کو اطلاع دے۔ ہرکار ہمراہی لخا یہاں تک آئے تھے۔ انہوں نے بیان سپہ سالار سلیمان سب سنا اور حال فوج اور ملک کا سب دریافت کر کے خدمت امیر کشورگیر میں چلنے کا ارادہ کیا۔ القصہ قلعے سے نکل کر مانند سرسر کے روانہ ہوئے اور سلطان علی شان سعد بن خبات کی خدمت میں آ کر پہنچے۔ وہ اس قدر بتعجیل تمام آئے تھے کہ پپڑیاں ہونٹوں پر بندھی تھی، کن پٹیاں لٹکتی تھی۔ انہوں نے آ کر شہنشاہ عالی جاہ کو مجرا کیا، ہاتھ اٹھا کر دعا و ثنائے شہریاری بجا لائے اور یوں عرض کرتے تھے کہ اے بادشاہ عالی تبار، نسبت نشان لخا کوہ عقیق پہنچا اور وہاں سکونت ٹھہرائی ہے۔ بادشاہ نے وہاں کی اعانت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ باقی اور جو احوال کے ہرکاروں نے دیکھا تھا وہ سب معنوان مفصلاً گزارش خدمت سلطان عالی شان کیا۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب خرا کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دوراں عادی کو بلاؤ اور پیشہ خیمہ طرف کوہ عقیق کے روانہ کرو۔ حسب ارشاد پلٹنے اور رسالے کرفر مرکب ہائے تازی پر سوار پیادے بے شمار کچھ کرنے لگے۔ بازار لشکر کی روانہ ہوئی۔ خیمہ خرگاہ اشتر و خاطروں پر بار ہوئے دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ بادشاہ میں سرداران گرامی کے اور صاحب خرا میں عیاران نامی کے سوار ہو کر برہبری اسی کی طرف چل پڑے۔ قصہ کوتاہ بات کوچ و مقام و شام و پگاہ لشکر نے قریب کوہ عقیق ورود فرمایا۔ برگاہ فلک پائے گا نصب ہوئی، بازار لشکر میں کھل گئی۔ پلٹنیں صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگی۔ داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور قلعہ بند کیا۔ توپیں برنجی و آہنیں ڈھلی ہوئی لگائی، برج و بار و کنگرے و فصیلیں درست ہوئی۔ دوسرا سوال ہے فلو چارٹ یعنی رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ بادشاہ سعد اپنے ڈیش کے ساتھ اور صاحب خرا نامی ڈیش کے ساتھ اپنے لشکر کی رہبری کی، جبکہ سلیمان نے قلعہ میں ڈیش توپیں لگوائی اور ڈیش درست ہوئی۔ تیسرا ہے معنی لکھیے۔ پہلا ہے لشکر ظفر پیکار، دوسرا ہے طائر پریدہ، چوتھا ہے اقتباس میں مستعمل اردو زبان و بیان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ اس کے جوابات ہے۔ پہلے کا جواب ہے لخا ہزار شکل جہاں سے وہ فرار ہوا، پناہ دینے والا سلیمان، جائے پناہ کوہ عقیق، تعاقب کرنے والا امیر حمزہ۔ دوسرے کا جواب ہے بادشاہ سعد اپنے سرداروں کے ساتھ اور صاحب خرا نامی عیاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی رہبری کی، جبکہ سلیمان نے قلعہ میں برنجی و آہنی توپیں لگوائی اور برج و بار و کنگرے و فصیلیں درست ہوئی۔ تیسرے کا جواب ہے لشکر ظفر پیکار، فاتح لشکر، طائر پریدہ، اڑتا ہوا پرندہ۔
چوتھے کا جواب ہے عصر حاضر میں ہم اردو زبان و بیان کی جس طرز کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی ابتدا سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے کی تھی۔ اسی لیے مرحوم سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ان حضرات کی کوششوں سے اردو زبان و بیان اور اس کا اسلوب بتدریج آسان ہوتا چلا گیا۔ اردو میں عربی و فارسی زبانوں کے بھاری بھرکم الفاظ کے استعمال کا رواج کم ہوتا گیا۔ آج ہم اردو کی جس شکل کو اپنائے ہوئے ہیں بڑی آسان ہے۔ میرے اس خیال سے اتفاق کے لیے سرگرمی میں دیے گئے اقتباس کی صرف ایک ہی مرتبہ خواندگی کافی ہے کہ اس کا پڑھنا کتنا کٹھن کام ہے۔ حالانکہ یہ اردو تحریر ہی ہے، اس قسم کی اردو پڑھنے اور لکھنے کے لیے عربی و فارسی زبانوں کا تھوڑا بہت علم ہونا ضروری ہے، اور ان زبانوں کا علم حاصل ہو جائے تو طلسم ہوش ربا کی طرح اردو نثر کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں خاص قسم کا لطف و مزہ حاصل ہوتا ہے۔ مخفع نثر اور اضافت زیر والی ترکیبیں زبان و بیان کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ اگلی سرگرمی ہے خاکہ مکمل کیجیے، گورے کے ذریعے صادر ہونے والے احکامات۔ آخر مہو کا اسٹیشن آ گیا، توقع تھی کہ ہمارے استقبال کے لیے فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوں گی جن کے ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے اور بادب با ملاحظہ ہمیں اپنے بنگلوں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن دیکھا تو یہاں کا بندوبست کسی قدر مختلف نظر آیا۔ استقبال کے لیے آدمی تو تھے لیکن ان میں ایسی وافر آدمیت نہ تھی۔ گاڑی رکی تو ہمارے ڈبے میں گورا داخل ہوا جس کے بازو پر 3 سفید دھجیاں لگی تھی۔ آتے ہی بولا اگر اس ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے تو ابھی مت باہر نکلے۔ ہم بیٹھ تو گئے لیکن اس گورے کی زبان بے حد کھردری لگی۔ علاوہ ازیں کیڈٹ کا لفظ سن کر کچھ تشویش سی ہوئی کہ ہم سے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ لیفٹین تو لیفٹین ہوا، یہ کیڈٹ کیا جنس ہے؟ چنانچہ ہمیں ذرا پختہ سا شبہ ہونے لگا کہ ان انگریزوں نے لیفٹینی سے وصل کی کچھ خفیہ شرطیں بھی ٹھہرا رکھی ہیں جن سے ہمیں پہلے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جب اسٹیشن دوسرے مسافروں سے خالی ہو گیا تو گورا پھر آیا اور اچانک چلایا سب کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائے۔ ہم نے کسی قدر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ بے دلی سے قطار بھی بنا لی۔ گورا پھر شیخا، دائیں سے ایک دو تین بولو۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی تو لیکن محسوس ہوا کہ یہ سلوک ہماری شان کے شایان نہیں۔ آخر ہم رنگروٹ تو تھے نہیں جو قطاریں بناتے پھرتے یا گنتی شروع کر دیتے۔ بہرحال ہمیں 3 ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر وہی گورا بولا باہر 3 ٹرک کھڑے ہیں، ہر ٹولی ایک ٹرک میں سوار ہو جائے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں ٹرکوں میں لے جانا شدید غلطی بلکہ بے ادبی ہے۔ موٹر کاریں ہونا چاہیے تھی، مگر سوچا کہ ان سے الجھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ ہم نے خلیوں کو آواز دی کہ ہمارا سامان ٹرکوں میں ہی رکھ دے۔ ہمارا ایک کہنا تھا کہ گورا گرج کر بولا کیا کہا خلی؟ تم فوجی اسکول میں آئے ہو، ہسپتال میں نہیں۔ اپنا سامان خود اٹھاؤ، ٹرکوں میں لا دو اور اوپر بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو، سمجھے؟ دوسرا سوال ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ استقبال کے لیے مصنف کی توقعات۔ تیسرا سوال ہے ذیل کے لیے ایک ایک لفظ لکھیے۔ پہلا، زیر تربیت فوج کا نوجوان۔ تیسرا، اسٹیشنوں پر مسافروں کا سامان اٹھانے والا۔ چوتھے سوال کا جواب ہے تعلیم و تربیت میں اپنی مدد آپ کے اصول کی شمولیت کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ اس کے جوابات ہے سرگرمی الف کے پہلے کا جواب ہے گورے کے ذریعے صادر ہونے والے احکامات۔ ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے تو ابھی باہر نہ نکلے۔ سب کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائیں، دائیں سے 1 2 3 بولیں۔ باہر 3 ٹرک کھڑے ہیں، ہر ٹولی ایک ٹرک میں سوار ہو جائے۔ دوسرے کا جواب ہے استقبال کے لیے مصنف کی توقعات۔ فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوں گی، ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولیں گے۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا ہے زیر تربیت فوج کا نوجوان کیڈٹ، اسٹیشنوں پر مسافروں کا سامان اٹھانے والا خلی۔ چوتھے کا جواب ہے ہر زمانے میں تعلیم و تربیت کو ایک سکے کے 2 رخ اور لازم و ملزوم کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے، یعنی کسی بھی نظام اور شعبے میں تعلیم کو تربیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔
تعلیم کو ہمہ جہت کامیابی کی کنجی تصور کیا گیا ہے۔ تعلیم ہی کو برائی بھلائی میں تمیز کرنے، ایجادات و اختراعات کو سمجھنے اور اخلاق و کردار کی اصلاح کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ تعلیم کے انہی مقاصد میں تربیت کا پہلو مضمر ہے، اور تربیت کے سلسلے میں ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ قول نقل کیا جاتا ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کی جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور یہی جوش جب بہت سے افراد میں پایا جاتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے۔ انہی باتوں کی بنیاد پر میں تعلیم و تربیت کے نظام میں اپنی مدد آپ کے اصول کی شمولیت کو انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک طالب علم میں تعلیم و تربیت کے مراحل ہی میں اپنی مدد آپ کرنے کا سلیقہ و جذبہ پیدا کر دیا جائے تو اس کی آئندہ کی زندگی ہمہ جہت کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ اگلی سرگرمی ہے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ اس کے جوابات ہے: رستم، وطن، آرام گاہ، محبت، مجبور۔ اس کے جوابات ہے: پردہ اٹھتا ہے۔ پہلا اس کو منظرنامہ دیکھیں گے، اقتباس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد میں اس کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے اور سرگرمیاں حل کریں گے۔ میدان جنگ کا منظر ہے۔ لڑائی کے باجوں اور مارو مارو کا شور سنائی دیتا ہے۔ ایران کے کچھ سپاہی پناہ پناہ کہتے ہوئے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ گودرز اور توس کے ساتھ رستم داخل ہوتا ہے۔ رستم کہتا ہے: شاباش سہراب، شاباش، آفری ہے تیری بہادری کو۔ توس اور گودرز سے میدان جنگ میرا وطن اور تلواری کی چھاؤں میرا آرام گاہ ہے۔ میری ساری زندگی خنجروں کی چمک اور خون کی بارش میں بسر ہوئی ہے، لیکن میں نے آج تک مورکہ کارزار میں اتنی بے جگری اور اتنی بے پرواہی کے ساتھ کسی انسان کو موت سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی حیرت ناک دلیری اور طریق جنگ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرا رستم پیدا ہو گیا ہے۔ گودرز: لیکن جس طرح آگ پر پارا اڑ جاتا ہے، اسی طرح مقابلے کے وقت آپ کا نام سنتے ہی اس کی طاقت بھی اس کے بازوؤں سے علیحدہ ہو جائے گی۔ رستم کہتا ہے: میں نے صرف ایران کی محبت و فرض سے مجبور ہو کر انصاف، دیانت اور اپنے اصول و شان کے خلاف ایک 16 برس کے ناتجربہ کار لڑکے کے مقابلے میں میان سے تلوار کھینچی ہے، لیکن میں اس کے سامنے اپنا رتبہ اور نام ظاہر نہیں کروں گا، کیونکہ ایک کم سن بچے سے لڑنا رستم کی آبرو نہیں، رستم کے نام کی بے عزتی ہے۔ اندر پھر شور ہوتا ہے: تو وہ دیکھیے پھر ہمارا لشکر سیلاب کی طرح آگے بڑھنے کے لیے بدلے کنارے سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہوئی لہر کی طرح سمٹ کر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ رستم: زندگی سے اتنی محبت، موت کا اتنا خوف کہ یہ میدان جنگ میں تلوار و شجاعت کو ذلیل کرنے آئے تھے۔ جاؤ ان سے کہو کہ مایوس نہ ہو، رستم زندہ ہے اور ایران کا اقبال بھی زندہ رہے گا۔ گودرز اور توس جاتے ہیں، اندر دوبارہ شور ہوتا ہے۔ ان بزدلوں کی روح میں غیرت کی روشنی بجھ گئی ہے، اس لیے انہیں فرض کا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ کون ہے سہراب؟ ہاں وہی ہے، کتنا بہادر، کتنا خوبصورت، دیکھنے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہے۔ اگر یہ میرا فرزند ہوتا تو آسمان کی طرح آج زمین پر بھی دو آفتاب ماہتاب دکھائی دیتے۔ وہ موت کی تلاش میں اسی طرف آ رہا ہے۔ واپس جا سہراب، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے بڑھاپے اور ارمانوں پر رحم کر اور واپس جا۔ نادان، تو ایران میں رستم سے نہیں اپنی قسمت سے جنگ کرنے آیا ہے۔ سہراب کا داخلہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے: شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ سہراب کے لیے رستم کے تعریفی کلمات۔ تیسرا ہے: ذیل کے مطلب والا لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا: جنگ و لڑائی، دوسرا: عروج و خوشحالی۔ چوتھے کا سوال ہے: کسی سے اختلاف کے باوجود اس کی تعریف کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ اب جوابات ہے: پہلی شب کی خاکی کا جواب ہے: رستم، وطن، میدان جنگ، آرام گاہ، تلواروں کی چھاؤں، محبت، ایران، مجبور، فرض۔ دوسرے کا جواب ہے: سہراب کے لیے رستم کے تعریفی کلمات: شاباش سہراب، شاباش، آفری ہے تیری بہادری کو، کتنا بہادر، کتنا خوبصورت۔ تیسرے کا جواب ہے: پہلا ہے جنگ و لڑائی، مورکا، دوسرا ہے عروج و خوشحالی، اقبال۔
چوتھے کا جواب ہے رائے میں، معاملے میں، رشتے میں، اقدام میں اتفاق و اختلاف کا ہونا کوئی انوکھا امر نہیں ہے، بلکہ معاشرتی زندگی کا جزو لان فیک ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ معاملات میں اپنے کسی دوست، رشتہ دار یا ہم خیال و ہم فکر ساتھی کے غلطی پر ہونے کے باوجود ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور فریق ثانی کی نہ صرف مخالفت کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جذبات کی رو میں بہہ کر اس غریب کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہر چند کہ وہ فریق ثانی برحق ہے لیکن اپنا نہیں ہے۔ مگر ہر معاشرے میں کچھ افراد مذکورہ کردار کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ وہ اختلاف کی صورت میں بغیر سوچے سمجھے کسی ایک جانب جھکاؤ ظاہر نہیں کرتے، بلکہ معاملے کی نوعیت کا ہر زاویے سے جائزہ لینے کے بعد صحیح و حق کے لیے اپنی رائے محفوظ اور ظاہر کرتے ہیں۔ وہ برحق فریق بھلے ہی مخالف ہو، اس کی تعریف و توصیف میں کوئی کاٹ کسر نہیں کی جاتی۔ کسی انسان کے کردار کا یہ پہلو اسی وقت اجاگر ہوتا ہے جب اس کی شخصیت میں نرم خوئی، خوش اخلاقی، انکساری اور مروت کے عناصر وافر ہوں گے۔ فکر میں موجود انانیت، تفاخر، سخن پروری کے جذبات صحیح و غلط اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ اگلی سرگرمی ہے دیوار چین کی خصوصیات لکھیے، شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ دیوار چین کا جو حصہ عموماً سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ درہ نانکو کہلاتا ہے اور بیجنگ سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیجنگ کے مضافات سے باہر نکلنے کے بعد یہ راستہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ دیوار چین کو چینی زبان میں چینگ چینا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین اور طویل ترین فصیل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز عہد قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس وقت چین میں مختلف بادشاہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھی، ان کے درمیان جنگ و پیکار کا بھی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کی۔ یہ فصیل کسی ایک شہر کے گرد نہیں بلکہ پوری ریاست کے گرد یا اس حصے میں ہوتی تھی جس طرف سے دشمن کے حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں قائم ہو گئی۔ 246 قبل مسیح میں چن شی ہوانگتی نے ان تمام ریاستوں کا ایک اتحاد قائم کیا۔ اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا، اس لیے 288 قبل مسیح میں اس نے ان متفرق فصیلوں کو باہم ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی جس کی تکمیل میں سال ہا سال لگے۔ مکمل ہونے کے بعد یہ 6259 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی۔ دیوار چین سے واپسی پر میزبان ہمیں بیجنگ کی ایک اور تاریخی جگہ لے گئے۔ یہ علاقہ منگ مقبرے کہلاتا ہے، جہاں منگ خاندان کے 12 بادشاہوں کے وہ مقبرے ہیں جو بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں تعمیر کروا لیے تھے۔ اس دور کے بادشاہوں کو یہ خبر تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہی رہیں اور ان کی مال و دولت اور حشم و خدم بھی ان کے ساتھ ہی مقبرے میں جائے۔ اس خبر کے نتیجے میں بعض شاہی خاندانوں میں یہاں تک رواج رہا کہ ان کے ساتھ ان کے محبوب، غلام اور کنیزیں بھی مقبرے میں دفن کر دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ انسانیت سوز طریقہ تو ختم ہوا، لیکن بادشاہ کے ساتھ ڈھیروں سونا، چاندی، جواہر، کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور بہت سی دوسری چیزیں مقبرے میں رکھ دی جاتی تھی۔ ایک تابوت بادشاہ کا ہوتا تو 10 تابوت ان اشیاء کے ہوتے۔ اس کے علاوہ مقبرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور برتن بھی رکھے جاتے تھے۔ گویا بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلی گئی۔ دوسرا سوال ہے فلو چارٹ یعنی رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ منگ خاندان کے ڈیش نے اپنے لیے ڈیش میں مقبرے تعمیر کروا لیے تھے جن میں ان کے ساتھ ڈیش بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ ڈیش طریقہ ختم ہوا۔ تیسرا ہے اقتباس سے واو طف کی 2 ترکیبیں لکھیے۔ چوتھا ہے منگ بادشاہوں کی خبر پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ سرگرمی بے ہے دیوار چین کی خصوصیات۔ پہلا ہے دنیا کی قدیم ترین فصیل، دنیا کی طویل ترین فصیل۔ تعمیر کا آغاز قبل مسیح میں ہوا۔
6259 طویل۔ دوسرے کا جواب ہے منگ خاندان کے 12 بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں مقبرے تعمیر کروا لیے تھے، جن میں ان کے ساتھ محبوب غلام و کنیز بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ انسانیت سوز طریقہ ختم ہوا۔ تیسرے کا جواب ہے واو تف کی ترکیبیں، جنگ و پیکار، حشم و خدم۔ چوتھے کا جواب ہے دنیا کے زیادہ تر معاشروں کے لوگ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہونے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے باوجود بہت سارے توہمات اور بد عقائد میں ملوث نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ روشن خیال ہونے کا دعویٰ کرنے والے گروہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ کسی ریاست کا سربراہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں ایک حکمراں میں، اس کا اندازہ ریاست کی وسعت اور طرز حکومت سے ہوتا ہے، لیکن یہ حکمراں بھی توہمات اور بدعقیدگی کا شکار ہوتے ہیں۔ کردار و شخصیت کی ان خرابیوں کا وجود قدیم زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ فی زمانہ سائنسی نقطہ نظر کی توسیع و اشاعت کی بدولت ان میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ حکومت سازی اور حلف برداری کے لیے نیک ساتھ یعنی شبھ گھڑی کا انتظار و انتخاب اور بتوں کے رونے کی خبر پر اسے دودھ پلانے کے لیے دوڑ پڑنا وغیرہ باتیں ایک صحیح العقیدہ فرد کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے بعد از مرگ زندہ رہنے کے عقائد مصر کے فرعونوں اور چین کے مینگوں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کے یہاں بھی پائے جاتے تھے، اور اس کی بنیاد پر آسائش و آرائش اور دیگر ضروریات زندگی کے لازمات اور غلاموں و کنیزوں کے ساتھ مقبروں میں دفن ہوتے تھے۔ اگلی سرگرمی ہے خاکہ مکمل کیجیے، بگل کے آواز پر ہونے والی سرگرمیاں۔ ایک چھوٹی سی چھاؤنی میں ایک بگل بردار رہتا تھا۔ اس کے بگل پر چھاؤنی جاگتی تھی۔ صبح سویرے گہری نیند سوتے فوجی بگل کی آواز پر چونک کر اٹھتے، جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم غنودتے قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ بگل کی لے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈرل شروع ہوتی۔ سپاہی سے افسر تک سب اس کے بگل کی آواز پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتے، اور جب تک بگل بجتا رہتا ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے ہوئے بگل بردار کی آنکھوں میں تفاخر کی ایک شان ہوتی۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بگل کی آواز پر پوری پلاٹون ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اور وہ اکثر اپنی بیوی سے بھی اس کا ذکر کرتا۔ بھلی مانس میرا بگل نہ بجے تو پوری پلٹن سوئی رہ جائے۔ بیوی بے نیازی سے شانے ہلاتی تو وہ کہتا جھوٹ نہیں بولتا، سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع ہے۔ پھر خود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا، میں کوئی معمولی چیز نہیں۔ وہ اپنے بگل کو تھپ تھپاتا، پوری پلٹن کیا ساری چھاونی اس کی ماتحت ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں خاوند کے لیے ایک سرشاری کی سی کیفیت آ جاتی۔ واقعی وہ سچ ہی کہتا ہوگا، اور اسے بگل والے کی بیوی ہونے پر فخر کا احساس ہوتا۔ بگل والا کبھی کبھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا یہ بگل نہیں، اس کی آواز میں ایک جادو ہے، اور اس جادو کا جادوگر میں ہوں۔ اس کا سینہ پھول جاتا۔ اس کی آواز پر تو کمانڈنٹ بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر گراؤنڈ پر آ جاتا ہے۔ چھاؤنی میں چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی ہی رہتی تھی، جن میں میاں بیوی دونوں کو دعوت دی جاتی۔ افسروں کی پارٹیوں میں تو عام سپاہیوں کو شرکت کی اجازت نہ تھی، لیکن سال میں 2 بار بڑے دربار منعقد ہوتے جن میں سب کو دعوت دی جاتی۔ بگل والے کی بیوی کبھی کسی پارٹی میں نہ گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک عام سپاہی کی بیوی ہے، لیکن اب ایک عرصے سے بگل والے نے اپنی اہمیت کے ایسے ایسے قصے سنائے تھے کہ وہ اس بار بڑے دربار میں شریک ہونے پر تیار ہو گئی۔ بگل والے نے کہا بھلی مانس کوئی اچھا جوڑا پہننا، تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل والے کی بیوی ہو، جس کے بگل کی آواز پر کمانڈنٹ بھی اٹینشن ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے بگل بردار کے احساسات ظاہر کرنے والے جملے۔ تیسرا معانی لکھیے، بے نیازی، سرشاری۔ چوتھا سوال ہے بگل بردار کے فخر میں مبتلا ہونے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ اس کے جوابات ہے
पहला है, बिगुल की आवाज़ पर छावनी जागती थी। गहरी नींद सोते फौजी चौंक उठते। फौजी कतारों में आकर खड़े हो जाते। पूरी प्लाटून इधर से उधर हो जाती। दूसरे का जवाब है, बिगुल बरदार के एहसासात जाहिर करने वाले जुमले। भली मानस मेरा बिगुल ना बजे तो पूरी पलटन सोई रह जाए। मैं कोई मामूली चीज़ नहीं। सिपाही की तो क्या हैसियत है, बड़ा अफसर तक मेरे बिगुल के ताबे है। पूरी पलटन क्या, सारी छावनी इसकी मातहत है। तीसरे का जवाब है, पहला है, बेनियाजी, लापरवाही, सरशारी, मस्ती, मदहोशी। चौथे का जवाब है, बिगुल बरदार एक मामूली फौजी मुलाजिम था। इसका काम बिगुल बजाकर छावनी के सारे फौजियों को मैदान में इकट्ठा करना और एक डिसिप्लिन के तहत मामूल की ड्रिल वगैरह में इन्हें मसरूफ़ कर देना था। इसमें यह तफाखुर पैदा होना कि सारे छोटे बड़े फौजी उसके इशारे पर चलते हैं और इसके मातहत है कि फितरी अमर है। क्योंकि मैंने इस किस्म के एहसासात को कई लोगों में पाया है। हमारे स्कूल में एक पियून चाचा है, वो भी बिगुल वाले ही की तरह तफाखुर के एहसास में मुब्तला हैं। कहते हैं, जब तक वो बेल यानी घंटी बजाते नहीं, स्कूल जारी नहीं होता। और इनके बेल बजाते ही हेड मास्टर, असातिज़ा, तुलबा हर एक में एक हरकत व तवानाई पैदा हो जाती है। उनके इस फ़खरिया कलमात पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा देता। एक दिन रियासत के सारे गैर तदरीसी सरकारी अमले की हड़ताल थी। स्कूल का वक्त हो गया। सारे तलबा व असातिज़ा और हेड मास्टर साहब मैदान में जमा है। घंटी बजाने की फ़िक्र में इधर से उधर गर्दिश कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है। आखिर एक लड़के को इशारा किया गया। वो आया, घंटी बजाना शुरू किया। घंटी क्या बजी, यूँ लगा कि एक नौ सीखिया हथौड़े से कोई चीज़ तोड़ रहा है। सारे लोग मारे हंसी के लोट पोट हो गए। आज फौजी के इस अफसाने को पढ़ रहा था तो मुझे वही प्यून चाचा ना याद आ गए। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि हर फर्द को अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से अदा करना चाहिए और किसी फ़ख्र खर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।